یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ مذہب کو علم و حکمت سے الگ سمجھا جائے۔ آج کا جدید انسان سائنسی نقطہ نظر کو فروغ دینے کے لیے مذہب کو ترک کرنے کے در پہ ہے۔ یہ عمل ایک ایسی ہی کوشش ہے کہ انسان کو اس کائنات میں بغیر سرپرست کے یعنی یتیم چھوڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک امریکی ڈاکٹر ایڈولف ارنلڈس اپنا ایک دلچسپ تجربہ بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جن دنوں وہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کو انسانی جسم کے باڈی ٹیشوز کے بارے میں بتایا گیا اور ان باتوں سے بھی آگاہ کیا گیا کہ زخم ہو جانے کی صورت میں مریض کے زخم کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم ختم کر کے عملاً ڈاکٹری کے پیشے میں داخل ہوا ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں اپنی میڈیکل کی تعلیم ختم کر کے عملاً ڈاکٹری کے پیشے میں داخل ہوا تو مجھے اپنے اوپر بڑا اعتماد تھا کہ میں زخم اور اس کے ٹھیک کرنے کے طریقوں کو اس حد تک جان گیا ہوں کہ میں یقینی طور پر ضروری طبی وسائل مہیا کر کے مریض کا زخم ٹھیک کر سکتا ہوں۔ لیکن جلد ہی میری اس خود اعتمادی کو صدمہ پہنچا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنی میڈیکل سائنس میں ایک ایسے عنصر کو نظر انداز کر دیا تھا جو سب سے زیادہ اہم تھا، یعنی خدا۔ اسپتال میں جن مریضوں کی نگرانی میرے سپرد کی گئی ان میں ایک 70 سال کی بوڑھی عورت تھی جس کا کولہا زخمی ہو گیا تھا۔ ایکس رے کی تصاویر کے معائنے سے معلوم ہوا کہ اس کے باڈی ٹیشوز بڑی تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ میں نے اتنی تیزی کے ساتھ شفا یابی پر اس کو مبارکباد پیش کی۔ میرے انچارج سرجن نے مجھے ہدایت کی کہ اس خاتون کو 24 گھنٹے میں رخصت کر دیا جائے کیونکہ اب وہ کسی بیماری کے بغیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ اس کی بیٹی اس سے ملاقات کے لیے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیونکہ اس کی ماں اب صحت یاب ہے اس لیے وہ کل آ کر اسے ہسپتال سے گھر لے جائے۔ لڑکی جواب میں کچھ نہیں بولی اور سیدھی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں مشورہ کیا ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ وہ اس کو گھر نہ لے جا سکیں گے بلکہ اس کو کسی اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا جائے گا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب میں اس بڑھیا کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی حالت بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور پھر وہ بوڑھی عورت 24 گھنٹوں کے اندر ہی مر گئی۔ کولہے کے زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے صدمے کی وجہ سے۔ ہم نے ہر قسم کی طبی امداد اسے پہنچائی مگر وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اس کے کولہے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی تو بالکل درست ہو چکی تھی مگر اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا کوئی علاج نہ تھا۔ یقینی طور پر اس کی ہڈیاں جڑ چکی تھیں۔ وہ ایک مضبوط کولہے کی مالک بن چکی تھی مگر وہ بچ نہ سکی۔ آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کی صحت کے لیے اہم ترین عنصر جو درکار تھے وہ نہ وائٹامن اور نہ معدنیات اور نہ ہڈیوں کا جڑنا تھا۔ یہ صرف امنگ، ہوپ تھی، اور جب زندگی کی امنگ ختم ہو گئی تو صحت رخصت ہو گئی۔ کیونکہ اس کے ساتھ مجھے یہ شدید احساس تھا کہ اس بوڑھی خاتون کے ساتھ ہرگز یہ حادثہ نہ پیش آتا اگر یہ خاتون خدائی امید سے آشنا ہوتی جس پر ایک عیسائی کی حیثیت سے میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید ترقی یافتہ دنیا سارے علوم کو اس طرح ترتیب دے رہی ہے جس سے خدا کا وجود حرف غلط ثابت ہو جائے۔ دنیا بھر کا میڈیا اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے خدا اور مذہب کے احساسات رخصت ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عبادت گاہیں بھی بند کر دی جائیں۔ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہدایت ہے اور قرآن بلا امتیاز مذہب، رنگ اور نسل دنیا کے تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ قرآن اپنی بڑی سے بڑی بات اور بڑے سے بڑے حکم میں انسان کی عزت نفس اور آزادی کو فراموش نہیں کرتا، یہاں تک کہ عبادت کے معاملے میں بھی۔ قرآن کریم میں سورہ کافرون میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اسی طرح مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کے حوالے سے سورۃ الحج آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے، گرجیں اور یہودیوں کے معبد اور مساجدیں ویران کر دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اتنے بزدل نہیں ہوتے کہ کسی بیماری کے خوف سے مسجدوں میں جانا بند کر دیں۔ مسجدوں کی رونق یہ صرف ظاہری زیب و زینت، رنگ و روغن سے نہیں ہوتی بلکہ یہاں ہر وقت ذکر اللہ ہونا، شریعت کا قائم رہنا،
شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رہنا، یہی مسجدوں کی اصل رونقیں ہیں، خواہ وہ مسجد کچی ہی کیوں نہ ہو۔ یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مساجد کو ویران کر دیا جائے اور مسلمانوں کی مرکزیت کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، اور ہر شخص اپنے اپنے گھر میں 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائے، خود ہی مولوی مفتی بن جائے۔ مسلمانوں میں مسجدوں سے عقیدت اور خدا پر سے یقین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ اسلامی تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کو کسی بیماری کے خوف سے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہو۔ سن 18 ہجری میں شام اور مصر میں طاعون کی وبا پھیلی، بڑے بڑے نامور بزرگ اس وبا کا شکار ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا سن کر تدبیر اور انتظام کی غرض سے شام روانہ ہوئے۔ مقام سرخ پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، جن پر اس وبا کا بھی بہت شدید اثر ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ علاقے میں بیماری کی شدت بڑھ گئی ہے۔ آپ نے مہاجرین و انصار سے رائے طلب کی۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ آپ کو یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اعلان کر دیں کہ کل روانگی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تقدیر کے مسئلے پر نہایت سختی کے ساتھ اعتقاد رکھتے تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں تقدیر الہی سے بھاگتا ہوں، مگر بھاگتا بھی تقدیر الہی کی طرف ہوں۔ آپ مدینہ چلے آئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فوج جہاں رکی ہوئی ہے وہ نشیب اور مرطوب جگہ ہے، اس لیے مناسب حالات دیکھ کر یہ جگہ تبدیل کر دیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور جابیہ جا کر قیام کیا، جو آب و ہوا کی خوبی میں مشہور تھا۔ جابیہ پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیماری کی شدت بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور نہایت پر اثر وصیت کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور چونکہ نماز کا وقت آ چکا تھا، حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، لیکن وہ نہ مانے۔ بعد میں معاذ بن جبل کا بھی اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ وبا کا زور ابھی جاری تھا اور ہزاروں آدمی لقمہ اجل ہوتے جاتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں خطبہ پڑھا اور کہا کہ وبا جب شروع ہوتی ہے تو آگ کی طرح پھیلتی جاتی ہے، اس لیے تمام فوجیوں کو یہاں سے اٹھ کر پہاڑوں پر جا کر رہنا چاہیے۔ اگرچہ ان کی اس رائے سے کچھ صحابہ اکرام نے اختلاف کیا، تاہم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پر عمل کیا۔ فوج ان کے حکم کے مطابق ارد گرد پہاڑوں میں پھیل گئی اور پھر وبا کا اثر ختم ہوتا رہا۔ لیکن یہ تدبیر اس وقت عمل میں آئی کہ 25,000 مسلمان موت کے مہمان بن چکے تھے۔ ان میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، یزید بن ابی سفیان، حارث بن حشام، سہیل بن عمرو، عتبہ بن سہیل رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ وبا کے اس سارے دور میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کہیں مسجدوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا باجماعت نماز پڑھانے سے منع کیا گیا ہو۔ امام محمد بن عبد الرحمن القرشی فرماتے ہیں، سن 764 ہجری میں جب طاعون پھیلتا ہوا مصر میں داخل ہوا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں تھیں۔ پھر لوگوں نے قیام اللیل، روزہ، صدقہ، توبہ اور وعظ کو لازم پکڑا، اور ہم نے اپنے بچوں اور بیویوں سمیت گھر کو چھوڑا اور مساجد میں پناہ لی تو ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ موجودہ دور میں یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو کرونا وائرس کا خوف دلا کر مسجد جیسی بابرکت اور رحمت والی جگہ جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کو گردے کی تکلیف ہو جائے اور آپ کو منع کیا جائے کہ آپ ہسپتال نہ جائیں، گھر پر ہی علاج کر لیں۔ آئیں غور کریں کہ کرونا وائرس واقعی ایک حقیقت ہے یا صرف ایک سازش۔